بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ اور تفسیر بغوی، پہلی جلد، صفحہ 123۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانتے جو ہم پر اترا ہے، اور اسے نہیں مانتے جو اس کے سوا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دو کہ پھر تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔ تفسیر بغوی، سورہ بقرہ، آیت نمبر 91، صفحہ 123۔ تفسیر کچھ یوں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بغوی صاحب رقم تراز ہیں کہ یہ قرآن شریف سے متعلق ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہ توریت سے متعلق بھی ہے، لیکن آگے چل کر کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، یعنی توریت ہمیں کافی ہے۔ لیکن اس طرح ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی معتبر بزرگ انہوں نے بھی کہا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی جو توریت کے ما سوا کتب ہے جس سے اللہ نے قول کہا ہے، فَمِن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی پر اس کے سوا، یعنی کہ قرآن شریف ہے اپنی جگہ، لیکن جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے توریت کافی ہے، اور ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو باقی جو کتابیں خدا نے نازل کی وہ پھر کافی نہیں ہے۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یعنی جتنی کتابوں پر ایمان لاؤ، وہ کون سی کتابیں ہوں گی؟ کوئی تعداد؟ تو سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آخری 2 آیات میں ہے کہ آمن الرسول بما انزل علیہ، کہ رسول بھی ایمان لائے، والمؤمنون، اور مومن بھی۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، فرشتے پر، جتنی بھی چیزیں اللہ نے ایمان کے رکھا ہے اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پھر تو یہاں تو تردید ہو رہی ہے کہ ہم صرف ایک کتاب کو مانیں گے، باقی کسی کو نہیں۔ تو پھر آمن الرسول بما انزل علیہ سے کیا مراد ہوگا؟ پھر کلنا آمن باللہ وملائکتہ، یعنی جتنے بھی ہیں وہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بما وراہ کا معنی ہے بما بعدہ، یعنی ہم انکار کرتے ہیں جو توریت کے بعد کتب ہیں، یعنی زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ الحق، اب بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ یہ قرآن حق ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مصدق جو ہے وہ قرآن اگر ہے حال ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے۔ اگر قرآن کہہ رہے مصدق ہے پچھلی کتابوں کا، تو کیا قرآن غلط تصدیق کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور توریت سے یعنی قل، ان کو کہیے، یعنی کسے؟ پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے فَلِمَا تَقْتُلُونَ، یعنی تم نے قتل کیا، حالانکہ لوگوں نے قتل نہیں کیا جن سے مخاطب ہے، وہ تو ان کے آباء سے جنہوں نے قتل کیا تھا انبیاء کو، لیکن مخاطب ان کو بھی کیا گیا ہے۔ اور لم کا اصل ہے لما ہے، جس کو میں نے خبردار کیا، استفہامی انداز میں ہوتا، انٹروگیٹو سینٹنس ہے یہ۔ فرق کے لیے الف کو حذف کیا گیا، جس طرح کی ان کا فیم اور بم ہے، یعنی کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو،
ایمان لائے ہو، ایمان لا چکے، یعنی توریت کے ساتھ، حالانکہ تمہیں توریت میں قتل انبیاء سے منع کیا گیا تھا، انبیاء نہیں بلکہ ہر قسم کے قتل سے منع کیا گیا تھا کہ کسی کا بھی قتل نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید، شکر گزاری اسی اول و آخر، الفا اور اومیگا، حی و قیوم، جو باطن کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب ہے، حقیقی خالق اور مالک ہے، اس کی مرضی ہے، منشا ہے، خواہش ہے کہ انسان اپنے حقیقی خالق اور مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے، کیونکہ وہی نجات دینے والا ہے۔ حقیقی عرفان کے نئے پروگرام شان مسیح میں کلمت اللہ کی آزمائش کی آج ہم دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ سے پیوستہ یہ یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس میں ہماری گفتگو کے اختتام ہوئی تھی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دریا یردن میں جناب مسیح سلام علیہ نے جو تھے انہوں نے یوحنا استباغی یعنی حضرت یحییٰ سے بپتسمہ لیا، اور پھر جب اوپر آئے وہ سارا منظر آپ کی گزشتہ نشست میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ کہنے کہ یہ ہے کہ جب وہ اوپر آئے روح القدس سے بھرے ہوئے تھے، بعض نے کہا بھرے ہوئے نہ تھے، لیکن یہاں ان کی آزمائش کے سلسلے میں خصوصی طور پر اس حقیقت کا ذکر آیا ہے، اور روح القدس سے بھرا ہونا سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو کامل طور پر روح القدس کے تابع کر دینا، اور خدا تعالیٰ کی ایک ایک بات کے کامل فرما برداری کرنا۔ ہر ایک بات کی کوئی خدا تعالیٰ کی کامل فرما برداری نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، لیکن جو شخص روح القدس سے بھرا ہوا تھا یعنی جناب مسیح سلام علیہ، وہ معلومات گناہ خودی سے بالکل خالی ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا کلام ان کے اندر بھرپور سکونت کرتا ہے۔ اور جب مسیح یردن سے یعنی دریا یردن سے لوٹے، پانی سے اوپر آئے یعنی تشریف لائے، تو انہوں نے جب بپتسمہ لیا تھا تو روح انہیں جنگل میں لے گیا۔ بعض ہمارے ایسے افراد ہیں جو کتاب مقدس سے نابلد ہیں، اور وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہیں مسیح کو بدروحوں کا جو سردار تھا وہ لے گیا تھا۔ حالانکہ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ برادر عزیز، جب لباس بشری میں جناب مسیح اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ابلیس انہیں مس کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن ان کی جلالت کی وجہ سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے آپ پیغمبر اسلام کی حدیث منقبت مسیح میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری حدیث وہاں ہے۔ تو مسیح کو روح القدس لے گئے تھے، یہ وہی روح القدس ہیں جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 یعنی 87 اور 253 یا 253 میں مذکور ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابن مریم البینات وَأَیدَیْنَهُ بِرُوحِ القدس، یعنی کہ جناب مریم پر وقت حمل سایہ کیا گیا تھا، تو مسیح کو وہاں لے گیا روح القدس۔ یہ وہ جگہ ہے یہودیہ کا بیابان جو بحر مردار کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ اور اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں متی کے رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 4 باب میں، اور لوکا طبیب جو تھے وہ ان کے بھی 4 باب کی 2 اور 3 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اور ابلیس آزماتا رہا ان دنوں میں، اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور وہاں 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کے بیٹا تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ دیکھیں، یہاں سمجھنا ہوگا کہ یہ 40 دن گزرنے کے بعد، یعنی 40 دن جب مکمل ہو رہے ہیں، تو ابلیس 3 مقامات پر آتا آزمانے کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی سلاسل والے ہیں اور ان کے مرشد نے اگر ان کو چلہ کشی کے لیے 40 دن کے لیے بھیجا ہے تو اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اگر گئے نہیں، جنہوں نے نہ کتاب مقدس کا مطالعہ کیا نہ انجیل جلیل کا، ان کے لیے بے سود ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو کیونکہ اناجیل اربع سے بہت گہرا تعلق ہے سلاسل والوں کا، جو حقیقی پیر مرشد ہوتے ہیں یا ہوا کرتے تھے، جو اپنے خاص الخاص مریدوں، لاکھوں میں سے 1-2 یا ہزاروں میں سے 1-2 ہی کو وہ چنتے تھے،
اپنے جانشینی کے لیے، اور پھر اسے کسی پہاڑی علاقے میں یا بیابان جنگلوں میں ایسی جگہ بھیج دیتے تھے 40 دن کے چلا کشی کے لیے، اور ان کو سلام بتاتے تھے اور دائرہ بتاتے کہ اپنے حصار میں رہنا، حصار سے باہر مت جانا، چونکہ اس وقت ابلیس کا حملہ ہوتا ہے، اور آخری 3 دن بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے، اور وہ ابلیس جو ہے وہ ایمان لے جاتا ہے، اب آدمی جو ہے یا پاگل ہو جائے گا یا پھر نیم پاگل، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے ضروری تھا کہ آخری 3 دن وہ ابلیسی حملے سے بچنے کے لیے حصار کے اندر رہے، اور لیکن اگر اپنے حصار کسی صورت سے باہر نہ آنا تو مرید جب واپس آتا ہے کامیاب ہو کر کے تو اس کے لیے بڑی ضیافت کا انتظام کیا جاتا ہے، لباس فاخرہ پہنائے جاتے ہیں اور مسند پر بیٹھائی جاتی ہے، خلافت کے مسند پر، اور اسے تحریر بھی لکھ کے دی جاتی ہے۔ چونکہ میں اس واقعے سے گزر چکا ہوں، ہمیں بھی عطا کی گئی تھی، اسی لیے میں آپ کی خدمت کو پیش کر رہا ہوں۔ اب کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے دی گئی تھی اس لیے اب جنہوں نے کتاب مقدس نہ دیکھی ہے، صرف سنا ہے کہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف انبیاء، انہوں نے کبھی دیکھی نہیں، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہم آپ سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور کتاب مقدس کا مطالعہ کیجیے گا۔ دراصل حضور مسیح کی آزمائش 3 مختلف مقامات پر ہوئی تھی اور سب الگ تھلگ، یعنی ایسی آزمائش کبھی بھی کسی نبی کسی رسول کے پر نہیں آئی۔ اور ایک طرف تو آزمائش کے معنی یہ ہے کہ بدی کی ترغیب دینے کا نام ہے، اور دوسری طرف یہ ایسے امتحان کو ظاہر کرتی ہے کہ جس کا مقصد روحانی بھلائی ہے۔ اگر ان دونوں کا مطالعہ کیا جائے یا مطالب کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور اس غلط فہمی یعنی منفی پہلو بدی کے ارتکاب کی ترغیب دینا، اس قسم کی آزمائش کو کتاب مقدس میں شیطان سے منسوب کیا گیا ہے، جس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کینہ پرور ہے، خدا اور انسان کا ازلی دشمن، حقیقی دشمن، اور ہر قسم کے اخلاقیات الہی کے مقاصد کے مخالفت کرتا ہے۔ وہ آزمانے والا ہے، اور اسی نے بڑی ہوشیاری سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا کے ساتھ جو وفاداری تھی اس نے باطل کر دیا، رخنہ ڈال دیا۔ یہی چال وہ آخری آدم کے ساتھ بلکہ ان کی خدمت کے آغاز سے پہلے ہی ابن آدم یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کے ساتھ چلا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسیح تو بے بسی کے تمام ترغیبات پر غالب آئے، اور عبرانیوں کے خط کے مصنف بیان کرتے ہیں کہ منج عالمین یا منج جہان بھی سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، اور چونکہ خود آزمایا گیا اس لیے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ کلام میں بھی ہم نے تلاوت کی، پتہ انہیں بھوک لگی، یہ الفاظ مسیح کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مسیح کو جب بھوک لگی تو کیا ہوا؟ یہ پہلی آزمائش یہ کہاں ہوئی؟ جی یہ بیابان میں ہوئی تھی۔ اسی سے انہیں پہلے آزمائش کا نشانہ بنایا گیا۔ آزمائش میں ابلیس کی عیاری ہے، مکاری ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش کی جو عیاری تھی کہ روٹیاں بنانے کا عمل بالکل جائز تھا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انہیں بھوک لگی تھی، اور جب بھوک لگتی ہے تو محاورہ ہے ہندی زبان کا، بھوک چولہا پھونک، یعنی کہ بھوک جب لگتی تو انسان چولہے کو پھونکتا ہے، یعنی جلاتا ہے لکڑیاں وغیرہ، پھر روٹی کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن مسیح سے کہا کہ اگر تو خدا کے بیٹا ہے تو پتھر سے کہ روٹی بن جائے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ مسیح اس آزمائش سے قبل ایک معجزہ صادر ہو چکا مسیح سے، اور معجزہ یہ تھا کہ وہ شادی میں گئے تھے اور وہاں آب خالص سے انہیں آب انگور میں تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ کئی بار آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو اسے پتھر سے روٹی بنانے میں کتنی دیر لگتی؟ جو شخص پانی کو آب انگور میں بدل دے تو آخر سارے درخت، اناج وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب پہلی ہی بار زمین سے نکلی پیدا ہوئی ہے۔ اب جو بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا، لیکن کیا اگر جناب مسیح شیطان کے کہنے پر ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو روٹی بنا دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر روٹی بنا دے اس کا مطلب انہوں نے ابلیس کی بات پر عمل کیا، یعنی مسیح اگر شیطان کے کہنے پر ایسا کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے، لیکن نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اگر جناب مسیح ابلیس کا حکم مان کر ایسا کرتے تو یہ بالکل غلط بات تھی، کیونکہ مسیح کو کسی کی بھی مرضی کے مطابق کام نہیں کرنا تھا۔
تو پھر کس کی مرضی کے مطابق کام کرنا؟ ضرور تھا کہ وہ اپنے بھیجنے والے یعنی آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا تھا، اور انہوں نے کیا۔ اب ذرا آج ہر شخص اپنے اپنے ہاتھ کسی اور کا نہیں اپنے دل پر رکھ کر سوچے کہ ہم سب کیا اپنے خدا کے حکم پر چلتے ہیں یا اپنی مرضی کے حکم پر؟ غور کیجیے گا اطمینان سے کہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ ہم کلام کو پڑھیں، نکلیں اور اس کے نام کی منادی کریں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہر ایک سے یہ سوال ہے، اور تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم کر رہے ہیں، ہم کلام پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے اس کے ہم خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب سے توبہ کر کے خدا کے حکم کے مطابق چلیں۔ لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل علی 4 باب کی 4 آیت میں ہے کہ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی مسیح نے جواب دیا کلام کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، کہ انسان آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے۔ کیا یہ بات مسیح نے صحیح کہی کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے؟ کہیں مسیح کا مطلب تو یہ تو نہیں تھا کہ روٹی کے ساتھ ساتھ بھنی ہوئی مچھلی بھی ہو، یا اور بھی سالن ہو، یا دال ہو، کوئی ایسی چیز ہو، یا جہاں روٹی کا استعمال ہی نہیں ہوتا جہاں چاول ہی اور دوسری چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کے متعلق اشارہ ہے؟ ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے ممالک میں جہاں 3 وقت چاول ہی استعمال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر دریا یا سمندر کے کنارے کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں وہ لوگ چاول زیادہ اور مچھلی زیادہ کھاتے ہیں۔ اب یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مسیح نے ایک زبردست سبق سکھایا، اور یہ صرف آج تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک سبق دیا ہے۔ اب ہم سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں کہ انسان کے روپ میں ابلیس یا انسان نما ابلیس، یعنی انسان کی صورت میں ابلیس ہو جائے، اگر بحث تکرار کرے تو نہ الجھو۔ پھر جواب کیسے دیں گے؟ مسیح نے کہا تمہارے پاس کلام ہے تو اس سے جواب دیا کرو۔ اور جناب مسیح نے کیا جواب دیا؟ کہ مسیح نے آزمائش کا جواب دینے اور مزاحمت کرنے کے لیے پاک صحائف کا اقتباس کیا۔ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پرانا عہد نامہ استثناء یعنی شریعت کی 5ویں کتاب، اس کے 8ویں رکوع کی 3 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر ایک بات، یعنی ہر بات جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ اب دیکھو ان کو تو 40 سال تک خدا نے رزق دیا، وہاں تو روٹی نہیں دیا، من تھا۔ اب جو بھی رہا ہو، یعنی جسمانی ضرورت کی آسودگی سے زیادہ اہم بات تھی کیا؟ بات یہ تھی کہ خداوند کی فرما برداری کی کہ بھوک کو آسودہ کیا جائے۔ مسیح نے کوئی دلیل بازی نہیں کی۔ ڈراوی ایک بہت مشہور مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب روح کی قوت سے استعمال کی جائے، یعنی جب بھی انسان اپنے اندر سے وہ پاکیزگی پیدا کر لیتا ہے، غلاظت اور وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ ایک آیت بڑے سے بڑے دشمن کا منہ بند کر دیتا ہے۔ جب وہ کلام سے رغبت ہو جاتی ہے، وابستگی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کلام ہوتا ہے، تو پھر کلام جب نکلتا ہے تو بڑے بڑے کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ مقابلے میں قوت کا سارا ساز، یعنی جتنی بھی اوزار ہیں، جتنی بھی راز ہیں، یہ ہے خدا کے کلام کے درست طور پہ استعمال کیا جائے۔ یہ تو تھی پہلی آزمائش جو بیابان میں کی گئی۔ دوسری آزمائش یہ ہوئی تھی پہاڑ پر۔ آئیے غور کرتے ہیں اسی لوقا نبی کے رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اور 4 باب کی 5 سے 7 آیت۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے گیا اور لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں۔ 6 آیت میں، اور اس سے کہا یہ سارا اختیار، ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ مستقبل کی بات کر رہا۔ کب؟ کیونکہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ 7 آیت، پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یقین جانیے کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور خدا شرک کبھی قبول نہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہاں وہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں ساری شان و شوکت تجھے دوں گا۔
عزت تشریح دیکھتے ہیں ایک دوسری آزمائش میں ابلیس جناب مسیح کو پہاڑ پر لے گیا اور مسیح کو دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائی. پل بھر میں ظاہر پلک جھپکتے اس نے سب چیز دکھا دی. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ابلیس کو اپنی پیشکش دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. کسی کو بھی کہیں بھی گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے پاس ایسے چال ہوتے ہیں، ایسے مکار کیسی کیسی ترکیبیں ہیلے بہانے دکھانے میں زیادہ دیر نہیں لگتا اور گناہ کروا دیتا ہے اور آدمی پچھتاتا ہے. تو فعل تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر کہ شیطان نے مجھے بہکا دیا. یہاں انسان اگر اپنے آپ کو سنبھالے، خدا کے کلام کی طرف توجہ دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی کیا کچھ نہیں کرتا، وہ بندے کو اس کے دام میں پھنس کر کے گناہ کر لیتا ہے. اور ابلیس نے مسیح کو پل بھر میں دکھائی. کیا دکھائی؟ دنیا نہیں، اسے دنیا نہیں دکھائی بلکہ دنیا کی سلطنتیں دکھائی. اچھا، آپ سوال ہے کہ ابلیس نے دنیا کیوں نہیں دکھائی اور دنیا کی سلطنت؟ کیونکہ ایک لحاظ سے ابلیس کو دنیا کے سلطنتوں پر اختیار حاصل ہے. لیکن کلام میں تو لکھا ہے، یوحنا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی 3 باب کی 16ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب یہاں یہ ہے کہ انسان کے گناہ کے نتیجے میں اب ہے تو دنیا خدا کی، سب چیز تو خدا کا ہے، لیکن وہاں مختلف اختیار ہے. ہوا پہ کسی کو اختیار دیا ہے، پانی پہ کسی کو اختیار دیا ہے. اب یہاں ہے کہ انسان کے گناہ کے نتیجے میں شیطان دنیا کا سردار ہے. اور یہ آپ یوحنا کے 12ویں رکوع کی 31 آیت دیکھیں کہ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا. اس آیت کو ہم کسی اور نشست میں پیش کریں گے. اور 14ویں رکوع کی 3 آیت میں ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، تیسری آزمائش، اور یہ بھی لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی 4 باب کی 9 سے 11ویں آیت میں ہے، مرقوم ہے. اور وہ اسے یروشلم میں لے گئے اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کے بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے گرا دے. دیکھیں پھر اس نے ایک حربہ استعمال کیا، کیونکہ مسیح تو ظاہر روح اللہ ہے، خدا کی روح ہے، اس کلمت اللہ ہے. جو خدا نے کن کہا فیکون، ساری دنیا اسی سے بنی، تو مسیح کے وسیلے سے بنی ہے. کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے. اور یہ بھی ہے کہ وہ تجھے ہاتھ میں اٹھا لے گا، مبادہ تیرے پر پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. عزیزو، بعض دفعہ ابلیس اکثر جو جس اسٹیٹس کا ہوتا ہے اس کو وہ کلام سے مات کر دینے کی کوشش کرتا اور جناب مسیح کو کلام کے ذریعے لا کر اس سے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تیسری آزمائش، ابلیس حضور مسیح کو یروشلم لے گیا اور ان کے ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے مشورہ دیا کہ تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے. اب اگر مسیح خود کو گرا دیتے تو ابلیس کا مشن کامیاب ہو جاتا، وہ یہی چاہتا تھا، اور خدا کا مشن فیل ہو جاتا. لیکن اب یہاں ابلیس کو زبور کی یہ آیت کوٹ کرتا ہے، وہ زبور 119 سے سوالی انداز میں پوچھتا ہے، جس طرح کہ حوا سے پوچھا تھا کیا خدا نے تجھے تمام درخت کے پھل کو کھانے کو منع کیا ہے؟ حوا نے کہا نہیں، ہم تو پورے باغ کا پھل کھاتے ہیں، ہاں درمیان میں جو درخت کا پھل نہیں کھاتے. یہاں بھی اس نے سوالی انداز میں مسیح سے پوچھتا ہے کیونکہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم کر دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں گے اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں پتھر سے ٹھیس لگے. یعنی یہ حوالہ جو ابلیس نے حضور مسیح کے لیے اقتباس کیا جب وہ خدا نے اپنے ازلی کلمہ کو یا ازلی کلام جناب مسیح موعود کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تھا. اب ابلیس یہ سہارا لے کر کہتا ہے کہ کیا خدا نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی مسیح موعود کو محفوظ رکھوں گا. شیطان مسیح کو اس آزمائش میں ڈال کر سنسنی خیز کرتب دکھا کر اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کر، یعنی گرا کر کے ثابت کر کہ واقعی تم مسیح موعود ہے تو لوگ تجھے مانیں گے. کتاب مقدس پرانا عہد نامہ کی 29ویں میں ہے، ملاکی 29ویں کتاب ہے، آخری کتاب ملاکی نام ہے. آپ کے لیے شاید یہ ممکن نیا نام ہو کیونکہ پہلی بار آپ سماعت فرما رہے ہیں. اس نبی کا نام سن رہے ہیں. کتاب تفسیر کے مصنف نے اس کے آخری صفحے کے ملاکی کے نام کا مطلب بتایا ہے میرا قاصد.
ممکن یہ نام ملکیہ سے مختصر ہو اور اس کا مطلب یہوہ کا قاصد یعنی خدا کا قاصد۔ اس کتاب کے ذات یہ ہے کہ یہ صحائف انبیاء کی آخری کتاب اور یہ دو عہدوں کو ملاتا ہے، پرانا عہد کو، نئے عہد دونوں کو یہ مکس کرتا ہے۔ ادھر سے متی کے پہلے ہے اور ادھر ملاکی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ درمیان میں پل جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے اور منجی مسیح دونوں کے متعلق نبوت پر مشتمل ہے۔ یہاں کچھ حضرات ملاکی کی نبوت کو غیر معروف کرتے ہیں، جبکہ عبرانی سقراط کے نام لیتے کہ وہ نبی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال حضرت ملاکی تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں یوں رقم تراز ہیں، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہاں دراصل سابقہ جو آیت ہے اس میں نہایت گستاخی سے خدا کو ایک چیلنج دیا گیا تھا۔ اب خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا۔ اب رسول کون؟ یہ یوحنا حضرت یحییٰ سے متعلق ہے۔ اس وعدے کی ابتدا اور جزوی تکمیل یعنی وہ جو جس سے بپتسمہ لیتے جناب مسیح نے، یوحنا اصطباغی یا یحییٰ علیہ السلام، مزید اپنے صحیفہ میں پیشن گوئی کی تھی کہ مسیح موعود ناگہاں ہیکل میں موجود ہوگا۔ چنانچہ مسیح کے لیے موقع ہے کہ کلوری تک جائیں، آزمائش کے بعد کلوری تک جائیں بغیر شہرت اور ناموری کے، چونکہ ابلیس ہر قدم پر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور موعودہ مخلصی کے دینے والا موعود یعنی موعود کے جو لغوی معنی ہے فروز اللغات میں وعدہ کیا گیا یا اقرار کیا گیا، وہ شے جس کا اقرار کیا گیا ہو۔ یہ تیسری دفعہ آزمائش پر مسیح نے کتاب مقدس سے آزمانے کے متعلق کیا اقتباس کیا، آئیے غور کرتے ہیں۔ لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل 4 باب کی 12ویں آیت میں یسوع نے اس سے کہا یعنی فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس آیت مقدسہ میں تیسری بار بھی مسیح نے آزمائش کی مزاحمت کی اور شریعت کی 5ویں کتاب استثنا اس کے 6 باب کی 16ویں آیت کو یہاں پیش کیا کہ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزما جیسا کہ تم نے اسے مسہ میں آزمایا تھا۔ عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام تھا جہاں پانی پینے کے لیے کہا گیا تھا کہ پانی کم سے کم پانی پینا، اب پانی نہ تھا، لیکن لوگوں نے سوال کیا کہ آیا یہوہ ان کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، اور خدا کی نگہداشت اور بھلائی پر شک کرنا اسے آزمانا ہے۔ اور ابلیس تمام آزمائش کر چکا، اور وہاں سے پھر وہ جب دیکھا کہ مسیح نے اس کے تمام منصوبے کو خاک میں ملا دیا، کلام الہی کے ذریعہ کلمت اللہ نے اپنی کلام الہی کے ذریعہ اس کے سارے منصوبے کو شکست فاش دے دی، چونکہ فرشتے پھر 40 دن ہو چکے تھے مسیح کو وہاں، اور اس کے بعد فرشتے آ کر مسیح کی خدمت کرنے لگے۔ آئندہ نشست میں ہم جب آئیں گے عزیزو تو ہم اس کے بعد کے بتائیں گے کہ ہاں فرشتے کی خدمت کے بعد مسیح نے کون سی خدمت انجام دی۔ تو آج کی نشست ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسکرین پر اس وقت آپ واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ یا اور بھی جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا۔ تو آئندہ نشستیں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔